کلام مقدس میں 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 540 رکوع ہے۔ سب سے پہلے پارے میں سب سے پہلی صورت اور سب سے پہلا رکوع سورہ فاتحہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں۔ آج اسی کی تفسیر بیان کرنا مقصود ہے۔ کلام مقدس میں سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، اسے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جائز اور نیک کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام سے ہی اس کی شروعات ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ ادھوری رہتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ سے شروع کرو، یہاں تک کہ جوتا بھی پہننا ہو تو بسم اللہ سے شروع کرو۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہمیں پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہمیں الحمدللہ پڑھنا ہے، یہاں تک کہ جانور ذبح کرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہر اچھے کام کی شروعات میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے الحمدللہ رب العالمین۔ اب پوری سورت کا ترجمہ آپ سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا یعنی قیامت کا دن کا وہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر ہمیں نہ چلا جس پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ سیدھے راستے پر چلا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور جو لوگ اطاعت کریں گے وہ لوگ بھی انہیں کے ساتھ رہیں گے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، یعنی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں یہودیوں سے رکنے کا، یہودیوں کے طور طریقے پر چلنے کا، یہودیوں کی جیسی صفت اپنانے کا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس راستے پر ہمیں نہ چلا جس پر یہودی چلتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہودی کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس راستے پر ہمیں نہ چلا۔ اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، جسے عیسائی کہا جاتا ہے، کرسچن کہا جاتا ہے، جس کے پادری ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ان دونوں گمراہ فرقے، ان دونوں بد مذہب فرقے، ان دونوں کافرین فرقے کے راستے پر ہمیں نہ چلنا۔ مسلمانوں کی دعا تو یہی ہے، لیکن
اپنے کردار سے، ہم اپنے کھان پان سے، ہم اپنے رہن سہن سے پورے طور پر یہودی اور عیسائی کی موافقت کرتے ہیں۔ ہمارا جب تک کوئی پروگرام کامیاب نہ ہوگا، جب تک کہ ہم پیپسی کوکا کولا نہ پی لیں، اور جانتے ہیں پیپسی اور کوکا کولا اس کی جتنی کمائی ہے وہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے اور فلسطینیوں پر اس کو استعمال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے اتنے پروڈکٹ مارکیٹ میں ہیں کہ جس کو ہم دھڑلے سے یوز کرتے ہیں، اور اس کا سارا نفع یعنی وقف کر دیا گیا ہے کہ اس کی جو آمدنی آئے گی اس سے فلسطینیوں کو دبا کے رکھنا ہے، اس کے خلاف ہتھیار سے وہ چاہے جیسے اس کو دبا کے رکھنے میں اس آمدنی کا یوز کیا جائے۔ گویا کہ اگر ہم 100 روپے کے پیپسی کا بوتل خریدتے ہیں تو اس میں سے 50 روپیہ ہم مدد اس کی کر رہے ہیں اسرائیل کی کہ وہ اس سے فلسطینیوں کو پریشان کرے، فلسطینیوں کو مارے۔ گویا کہ مسلمان کو پیسے سے ہی مسلمان کو مارا جائے۔ ابھی بائیکاٹ چلا اور بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایک پیپسی کے بوتل کے ساتھ 1 کلو چاول فری دیا جا رہا ہے، یعنی کسی طرح سے رننگ میں ہمارا یوز ہے۔ اگر حقیقت میں فلسطین کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو اسرائیلی مصنوعات کی، اسرائیلی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کر دیں، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، نہ پیسہ رہے گا، نہ غرور و تکبر اس کو ستائے گا، نہ غرور و تکبر جیسا کام کرے گا۔ لیکن ہم شادی کریں تو اس کا استعمال، اسپرائٹ پئیں گے نہیں تو شادی ہوگی کیسے، باراتی کو دیں گے نہیں تو باراتی خوش ہو جائے گا، روح افزا پلائیں گے تو کہیں گے یہ پرانے زمانے کا آدمی ہمیں روح افزا پلا دیا ہے، کوکا کولا ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اپنے نفس، ہمارے اندر ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ جس سے ہم انحراف کرنا اپنی شان کم سمجھتے ہیں۔ جن چیزوں میں ہم اپنی شان تلاش کرتے ہیں، ہمارے بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے ان چیزوں میں شان نہیں تلاش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کر رہے تھے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ پیبند والے کپڑے پہن کر مسلمانوں کے بادشاہ بن کر جائیں گے، وہاں بڑے بڑے بادشاہ ہے، رؤسا ہے، امیروں کا طبقہ ہے، ان کے اچھے اچھے لباس ہوں گے۔ جانتے ہیں ایسے موقع سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا کہ میں نے عزت اسلام سے حاصل کی ہے، اسباب سے نہیں۔ یعنی کپڑے پہن کر، اچھے مکان بنا کر، اچھی اچھی گاڑیاں خرید کر، اچھے اچھے بنگلے بنا کر، لوگوں کو خوب دعوتیں کھلا کر میں نے عزت حاصل نہیں کی۔ میری عزت تو اسلام ہے، میں نے اسلام پر عمل کر کے عزت حاصل کی ہے، میں عزت زندگی بھر اسلام سے ہی حاصل کرتا ہوں۔ لہٰذا مجھے یہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ پیبند والا کپڑا پہن کے آ رہا ہے، کا پرانا کپڑا لباس پہن کے آ رہا ہے، بلکہ ایسی بھی روایتیں ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ اسے فتح کریں گے، ان کے بدن پر کتنے پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو لوگوں نے ان کے پیبند کو گنا بھی، یہ حال ہے۔ بہرحال آئیے سورہ فاتحہ کی تفسیر سنتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا خلاصہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ حمد کے معنی آتا ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کی طرف نظر کرتے ہوئے زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنا جس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین یعنی یہ حمد کا کلمہ اس لیے ہے جس کو اگر ہم کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بارے میں تمام
مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام صفات کمال کا جامع ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو تمام صفات کمال کا جامع ہو، وہ اللہ رب العزت ہے۔ رب العالمین ساری دنیا کا پالنے والا۔ رب کا معنی آتا ہے پالنے والا، اور رب عربی میں آتا ہے کہ کسی چیز کو مرتبہ کمال تک دھیرے دھیرے پہنچانا، کسی چیز کو مرتبہ کمال تک دھیرے دھیرے پہنچانا۔ اب آپ سوچئے، ایک انسان یا ہم اور آپ پیدا ہوئے تو کتنی کمزوری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کی اور ہمیں مرتبہ کمال کو پہنچا دیا۔ مرتبہ کمال کو ہم پہنچے، بچپنا گزارے، جوانی گزاری، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں ہم بالکل مکمل طور پر ہو گئے۔ اسی طرح ایک پیڑ پودا پیدا ہوتا ہے، شروع میں اور ابتدا میں تو بہت ہی ایک ہوا کا جھونکا اسے اٹھا کے پھینکتے، مگر یہی 2-4 سال 10 سال کے بعد ایک تناور درخت ہو جاتا ہے کہ جو بڑی بڑی آدمیوں کو بھی جھیل لیتا ہے۔ یہی انسان جب پیدا ہوا تو ایک ٹافی بھی اپنے ہاتھ میں اٹھانے کے لائق نہیں تھا، لیکن آج یہی انسان اپنے کاندھوں پہ 1-1 کوئنٹل اور اپنے سر پہ 1 کوئنٹل کا بوجھا اٹھا لیتا ہے۔ یعنی دھیرے دھیرے مرتبہ کمال تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 20-25 سال کی عمر میں مرتبہ کمال تک پہنچایا، 40 سال کی عمر تک ہمیں مرتبہ کمال پر رکھا، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ہم نے انسان کو اچھی صورت پہ پیدا کیا اور پھر اسفل السافلین، کمزور صورتوں پہ اسے پھیر دیا۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں، جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو 3-4 سال تک وہ اس چیز کی تمیز ہی بھول جاتا ہے کہ ہم پیشاب سے کیسے بچے، گندی چیزوں سے کیسے بچے، پاخانہ سے کیسے بچے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طاقت عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ ساری چیزوں پہ کنٹرول دھیرے دھیرے سیکھ جاتا ہے۔ اب وہی چیزیں جب عمر اس کی بڑھتی ہے تو وہ گھن محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن اسفل السافلین فرمایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے لمبی عمر دیتا ہے تو وہ ایسی عمر میں آ جاتا ہے کہ جس میں ان گندی چیزوں پہ ہی ملوث ہو جاتا ہے۔ 100 سال کے بعد عمر پائی، 200 سال کے بعد عمر پالی، 80 سال کے بعد بستر پہ آ گیا۔ جس طرح بچے پاخانہ پیشاب بستر پہ کیا کرتے تھے، ابھی وہ گھر میں کام کرتا ہے۔ جس طرح وہ ایک چھوٹی سی چیز اٹھانے میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم کیسے اٹھائے، اب یہ بوڑھے میں ایک گلاس پانی اٹھانے میں ویسے ہی محسوس کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو وہ ساری چیزیں بچپن کی یاد، جوانی میں آپ تو رب کو بھول گئے، آپ نے رب کی عبادت نہ کی، لیکن موت سے پہلے پھر آپ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا۔ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے عالمین کے ساتھ رب کا صفت ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں صفتیں ہیں، یعنی عالمین کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین فرمایا، یعنی عالمین کو ایک دم ابتدا سے لے کر مرتبہ کمال تک پہنچا دے گا، ابتدا سے لے کر مرتبہ کمال تک پہنچائے گا۔ اور یہ عالمین جب مرتبہ کمال تک جب پہنچ جائے گی تو پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ الرحمن الرحیم، جب الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہا تو ہمیں دل میں حیرت پیدا ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، گھبراؤ مت، روز جزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج ہم اس دنیا میں فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے،
میں اتنی چیزوں کا مالک ہوں، لیکن قیامت کے دن جب یہ سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے تو اس دنیا میں جس نے فقر کے ساتھ مسکینیت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اور اس دنیا میں جو بادشاہ ان کی زندگی گزارا ہوگا، سب کا حال یکساں ہوگا، سب کا حال یکساں ہوگا، وہاں کسی کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں۔ حال تو یہ ہوگا کہ جس نے فقر کے ساتھ یہ زندگی گزاری تھی، مسکینیت کے ساتھ جس نے یہ زندگی گزاری تھی، وہ اس دن زیادہ چین اور آرام میں ہوں گے ان لوگوں سے جو بادشاہت کے ساتھ زندگی گزاری، اس لیے کہ جس نے بادشاہت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی ان کا حساب و کتاب بھی لمبا ہوگا، جس نے فقر کے ساتھ زندگی گزارا ہوگا اس کا حساب و کتاب بھی مختصر ہوگا۔ اور اس دن سب سے زیادہ جس چیز کا انسان کو ٹینشن رہے گا وہ حساب و کتاب ہی کا رہے گا۔ مالک یوم الدین، اس دن کا وہی مالک ہے۔ اس دن سارے بادشاہ اپنی بادشاہت بھول جائیں گے، سارے فقیر اپنا فقر بھول جائیں گے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو اسی صف میں کہیں پہ بادشاہ بھی ہوتا ہے اور کہیں پہ بغل میں فقیر بھی ہوا کرتا ہے۔ رابطہ اسلامیہ انسان کو یہ سورہ فاتحہ جو ہے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، رسالت اور یوم آخرت کا ذکر فرمایا۔ آپ پورے اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، ان کی پیروی کریں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، اسی کے حساب سے ہم عمل کریں۔ اس 3 آیتوں میں ہی یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی توحید، رسالت، یوم آخرت، توحید اور رسالت، یوم آخرت۔ اس کے بعد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا رب ہے تو عبادت بھی ہم صرف اسی کی کریں گے۔ عبادت کہتے ہیں کسی کو معبود جانتے ہوئے تعظیم کے کچھ ارکان کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے سامنے، استاد کے سامنے، پیر کے سامنے، تو یہ تعظیم کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے یہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ عبادت کہلاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کے لائق جانتے ہیں، ماں باپ کی عبادت کے لائق نہیں جانتے، پیر اور استاد کی عبادت کے لائق نہیں جانتے۔ ماں باپ کے لیے ہم جھکتے ہیں مگر انہیں عبادت کے لائق نہیں جانتے، بس تعظیم کے لیے ان کے پاس جھکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد طلب کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جس سیدھے راستے پر انبیاء کرام چلے، نبیین، شہداء، صالحین، صدیقین جس راستے پر چلے ہیں، اور ہمیں حکم بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اس راستے پر ہمیں نہ چلا جس راستے پر یہود و نصارہ چلتے ہیں، ان لوگوں کو راستہ ہمیں نہ چلا جو مغضوب علیہم ہے، جس پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی یہود، اور ضالین یعنی نصارے کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ اخیر میں ایک بات یہی عرض کرتے ہیں کہ سب سے بہتر ذریعہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کا، اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، پتہ کریں کہ کون اس کا پروڈکٹ ہے، اس کا بائیکاٹ کریں، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمانے والا ہے۔ آپ اپنے نامہ اعمال میں ایک مسلمان کے لیے ہمدردی لے کر جائیں گے، ہو سکتا ہے یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ، جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت سے فارغ ہو جائیں۔